Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are re-recording yesterday's lecture, which had some voice issues. So, dear students, we are reading Nelson Mandela's inauguration speech that he delivered in 1994 on becoming the first black president of South Africa. So, we had finished the first page and we were reading the second page. So, here we go. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. So, مارٹن لوتھر کنگ شکریہ ادا کر رہے ہیں جو ان بین الاقوامی مہمان آئے ہوئے ہیں اس تقریب میں، جو کہ بہت ممتاز لوگ ہیں، ڈسٹنگوشڈ ہیں، فار ہیونگ کم ٹو ٹیک پوزیشن، اور وہ ان کے آنے کو تشبیہ دے رہے ہیں ملکیت ظاہر کرنے سے. کس چیز کی ملکیت ہے، کس چیز پہ اپنا حاکمیت کا حق ظاہر کرنے کے لیے. with our people of our country، وہ ہمارے ملک کے لوگوں کے ساتھ اس چیز پہ اپنا حق جتانے آئے ہیں جو کہ آفٹر آل بالآخر اے کامن وکٹری ہے، ایک سب کے لیے ایک مشترکہ کامیابی ہے. کس چیز کی طرف؟ انصاف کی طرف، امن کے لیے اور انسانی وقار میں اضافے کے لیے. یعنی اس ملک میں جو ٹرانسفارمیشن آئی ہے، جو تبدیلی آئی ہے، اس کے نتیجے میں ہم سب جو ہیں وہ بلند ہوئے ہیں. تو آپ انسانیت جہاں کہیں پہ بھی ہے وہ انسانیت بلند ہوئی ہے. تو اس لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے اس جیت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. We trust that you will continue to stand by us as we tackle the challenges of building peace. ہم اس بات پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے جب ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ٹیکل کہتے ہیں مقابلہ کرنا، سامنا کرنا. the challenges of building peace، کس چیز کا سامنا کرنے کے؟ امن کو قائم کرنے کے لیے. اس ملک میں ابھی بھی کچھ پاکٹس ہیں جہاں پہ امن نہیں ہے، تو امن کو بحال کرنے میں، امن کو تعمیر کرنے میں، پراسپیرٹی کی تعمیر میں. پراسپیرٹی یعنی خوشحالی، غربت کے خاتمے کے لیے. نان سیکسزم، سیکسزم جینڈر سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کی صورت میں بنایا ہے، دو سیکسز بنائے ہیں، تو ایک کو دوسرے پہ فوقیت دینا، ایک کو کمتر سمجھنا، یہ سیکسزم کہلاتا ہے. تو ساؤتھ افریقہ نان سیکسسٹ کنٹری ہوگا، اس میں مرد اور خواتین کو برابر سمجھا جائے گا. نان ریشیلزم، نسل پرستی، رنگت کی بیس پہ لوگوں کو کے ساتھ ناانصافی کرنا. اینڈ ڈیموکریسی، اور جمہوریت جس میں تمام لوگوں کی خواہشات کو ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے اور ان کے فائدے کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو مجھے پوری طرح سے امید ہے کہ آپ جب ہم یہ کام کر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا اسی طرح ساتھ دیں گے جس طرح آپ ابھی دے رہے ہیں. We deeply appreciate the role that the masses of our people and their democratic, religious, women, youth, business, traditional and other leaders have played. ہم بہت گہری قدردانی کا اظہار کرتے ہیں، اپریشیشن کرتے ہیں فار دا رول دیٹ دا ماسز آف آر پیپل، جو ہمارے عام عوام نے اور ان کے جو لیڈرز ہیں. لیڈرز ڈیموکریٹک ہو سکتے ہیں جن کو عوام منتخب کرتے ہیں، ریلیجیس مذہبی لیڈران، خواتین لیڈرز، یوتھ کے ہمارے لیڈرز، بزنس میں ہمارے بھائی، اور ٹریڈیشنلی روایتی طور پہ قبائل میں جو لیڈرز ہیں وہ، اور ادر لیڈرز ہیو پلیڈ، اور دوسرے ہمارے سربراہان نے کردار ادا کیا ہے ٹو برنگ اباؤٹ دس کنکلوژن، کہ آج ہم یہ دن دیکھ سکیں، آج ہم اس نتیجے پر پہنچ سکیں. تو ان سب کے کردار کو میں سراہتا ہوں اور اس کی قدردانی کرتا ہوں. Not least among them is my second deputy president. تو ان میں کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ ان سب میں ایک بندے کا کردار خاص طور پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، اور وہ ہیں جو ڈیپیوٹی پریزیڈنٹ جو نیلسن منڈیلا کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں، FW ڈی کلرک. تو میں ان کا بھی ذاتی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. We would also like to pay tribute to our security forces. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے سیکیورٹی افواج اور ہمارے پولیس اور دوسرے ڈپارٹمنٹ جو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں
in all their ranks, چاہے وہ بڑے افسر ہوں یا عام سپاہی ہوں، ان تمام رینکس کو فار دا ڈسٹنگوشڈ رول دے ہیو پلیڈ، جو ایک منفرد اور ایک امتیازی کردار انہوں نے ادا کیا ہے ان سیکیورنگ اور فرسٹ ڈیموکریٹک الیکشنز، اس ملک کے پہلے جمہوری الیکشنز کے انعقاد میں. یعنی یہ الیکشنز کا کام بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے پر میں سیکیورٹی فورسز کا شکر گزار ہوں. اینڈ دا ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی، کہ ہم ایک اپارٹھیڈ سے ہم جمہوریت کی طرف آئے ہیں، فرام دا بلڈ تھرسٹی فورسز، اور ہم نے ان قوتوں کا مقابلہ کیا ہے جو بلڈ تھرسٹی ہیں، جو خون کے پیاسے ہیں، جو امن نہیں چاہتے، جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خون خرابہ ہو، فساد ہو. which still refuse to see the light، جن کو شکست ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی تک حقیقت کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، یا ابھی تک وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے منکر ہیں. یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جو پرانے طرز عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو ان سے اس الیکشن کو، اس عمل کو بچانے پر، اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے پر میں ہماری سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. The time for healing of the wounds has come، اب وقت ہے کہ ہمیں جو تکالیف پہنچی ہیں، ہمیں جو زخم لگے ہیں، ان کا ازالہ کیا جائے اور ہمارے زخم بھریں. ہیلنگ بھرنے کو کہتے ہیں، اور وونڈ زخموں کو. تو اگر آپ زخمی ہیں تو آپ کو کچھ آرام چاہیے ہوتا ہے، کچھ ریسٹ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے زخم بھر سکیں. The moment to bridge the chasms that divide us has come، وہ لمحہ کہ ہم برج کریں، ہم پل تعمیر کریں ان خلاؤں پہ، یا ہمارے بیچ جو ڈفرینسز ہیں ان کے اوپر، یا ہمارے بیچ جو کھائیاں ہیں جن کو اگر ہم برج تعمیر نہیں کریں گے تو ہم ان ڈفرینسز میں گر کے ختم ہو جائیں گے جو ہمیں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یعنی دو جزیروں کے بیچ میں جو خلا ہوتی ہے اس کو کیزم کہتے ہیں، اور ہمارے بیچ جو خلا ہے، جو ڈفرینسز ہیں، ان کو ہم ان کے اوپر پل تعمیر کریں گے، ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اور اس ملک میں دوبارہ سے امن لے آئیں گے. The time to build is upon us، اب ہمارے اوپر جو وقت آ چکا ہے یہ تعمیر کا وقت ہے. اب لڑائی جھگڑے کو ہم نے سائڈ کر دیا ہے، اب ہم اس ملک کی اثر نو تعمیر کریں گے، اس کو دوبارہ بہت اچھا بنائیں گے. We have at last achieved our political emancipation، بالآخر ہم نے ایک طرح کی آزادی حاصل کر لی ہے، اور وہ کس طرح کی آزادی ہے؟ وہ پولیٹیکل آزادی ہے، سیاسی آزادی ہے، کہ اب ہم میں سے ہر ایک سیاسی طور پہ آزاد ہے. کوئی کسی پہ کوئی غیر انسانی قوانین لاگو نہیں ہوتے، سارے لوگ برابر ہیں، سارے لوگ آزاد ہیں. We pledge ourselves، آج ہم خود سے وعدہ کرتے ہیں to liberate all our people، کہ آج ہم اپنے تمام لوگوں کو آزاد کریں. کس چیز سے؟ اب پولیٹیکل ایمانسپیشن تو ہو گیا، مزید کس چیز سے آزادی کی بات کریں؟ فرام دا کنٹینیوئنگ بانڈیج آف پاورٹی، کہ ہم سیاسی طور پہ تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن آج بھی ہم غربت کے غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں. بانڈیج غلامی کو کہتے ہیں، تو آج بھی ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ غربت کا شکار ہے، ڈپریویشن محرومی کا شکار ہے، سفرنگ اور تکالیف میں ہے، جینڈر اینڈ ادر ڈسکریمنیشن. ہماری ملک میں، ہمارے آبادی میں، ہماری قوم میں ابھی بھی جنسی امتیاز ہیں، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، اور بہت ساری دوسری طرح کی ڈسکریمنیشنز ہیں. تو اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ان ڈسکریمنیشنز کا خاتمہ کریں. We succeeded to take our last steps to freedom in conditions of relative peace، ہم کامیاب ہوئے کہ ہم اپنے آخری قدم جو آزادی کی طرف تھے، ہم نے نسبتاً امن سے وہ لمحات گزارے، یعنی الیکشنز کا انعقاد پیسفل طریقے سے ہوا. We commit ourselves، آج ہم خود سے وعدہ کرتے ہیں to the construction of a complete, just and lasting peace، آج ہم خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ اسی امن کو ہم بڑھائیں گے اور ہم تعمیر کریں گے ایک مکمل قسم کا امن جو جسٹس پہ مبنی ہو، جو انصاف پہ مبنی امن ہو، اور جو دیر پا ہو، جو زیادہ دیر تک قائم رہے، ہمیشہ قائم رہے. We have triumphed in our efforts to implant hope in the breasts of millions of our people، ہم اس بات میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے کامیابی کے بیج
اور امید کے بیچ لاکھوں انسانوں کے دلوں میں بو دیے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں ہم نے امید کی کرن روشن کی ہے۔ We enter into a covenant. آج ہم ایک معاہدے میں شامل ہوتے ہیں that we shall build the society in which all South Africans. آج ہم ایک معاہدہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی یا کیسے معاشرے کی تعمیر کریں گے in which all South Africans، جس میں تمام ساؤتھ افریقی both black and white، گورے بھی اور کالے بھی will be able to walk tall، کہ وہ اونچا چل سکیں گے، یعنی آپ سر جھکا کے نہیں چلیں گے بلکہ سر اٹھا کے چل سکیں گے without any fear in their hearts، ان کے دل میں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا، assured of their inalienable right to human dignity، اور وہ assured ہیں اور وہ ان کو اس بات پہ مکمل یقین ہوگا، پختہ یقین ہوگا کہ ان سے یہ رائٹ جو ان سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، inalienable کسی حق سے جس سے محروم نہیں کیا جا سکتا، of human dignity انسانی وقار اور انسانی عزت سے ان کو کوئی محروم نہیں کر سکتا، a rainbow nation that is at peace with itself and the world۔ اب یہ ایک میٹافر یوز کیا ہے نیلسن منڈیلا نے، رینبو نیشن۔ رینبو میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوس و قزح کو کہتے ہیں، آسمان میں بہت سارے کلرز اچانک بارش کے بعد نکل آتے ہیں، ایک بو شیپ بن جاتی ہے، اب یہ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اب آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت کیوں ہوتا ہے؟ Why is it so beautiful؟ Yes, it's beautiful because it has many colors۔ اس میں صرف ایک رنگ نہیں ہے، وائٹ کلر نہیں ہے، بلکہ اس میں وائلٹ سے لے کے اورنج بہت سارے کلرز ہیں۔ سو ان کلرز کے امتزاج سے رینبو بنتا ہے، اور اس کی خوبصورتی اس کے ڈفرینسز میں ہے کہ بہت سارے کلر بینڈس ہیں اور سب اپنی اپنی جگہوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ تو ساؤتھ افریقہ کو نیلسن منڈیلا ایک ایسا ہی ملک دیکھنا چاہتے ہیں جس میں مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف کلچرز کے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ امن کے ساتھ، پیس کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں، جو ایک ایسی قوم جو اپنے اندر بھی امن رکھتا ہو اور باقی دنیا کے ساتھ بھی پرامن ہو، یعنی اس کے نہ صرف لڑائی جھگڑے اپنے اندر ختم ہو بلکہ دنیا میں کسی سے اس ملک کا کوئی جھگڑا، اس قوم کا کوئی جھگڑا نہ ہو، سب کے ساتھ امن سے وہ رہیں۔ As a token of this, its commitment to the renewal of our country۔ ٹوکن نشانی کو کہتے ہیں، کمٹمنٹ جب آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ہم جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کی ایک نشانی کے طور پہ ٹو رینیول آف آر کنٹری، کہ ہم اس ملک کو از سر نو دوبارہ تعمیر کریں، نیا بنا رہے ہیں۔ دا نیو انٹرم گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی، تو ابھی جو حکومت بننے جا رہی ہے جو کہ عبوری ہے، انٹرم عبوری، جو کچھ ٹائم کے لیے ہوگی، یعنی اصل حکومت بننے سے کچھ وقت پہلے الیکشنز کے دوران انٹرم گورنمنٹ بنائی جاتی ہے جو ٹرانزیشن میں ہیلپ کرتی ہے، جو پاور ٹرانسفر میں ہیلپ کرتی ہے۔ نیشنل یونٹی ایسی حکومت ہوتی ہے جس میں ملک کے تمام اقلیتوں سے لے کے بڑی اکثریت سے لے کے تمام قوموں کو اور سب کو ریپریزنٹیشن، سب کو نمائندگی دی جاتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لوگ الیکشنز جیت کے آئے ہوں، لیکن اس ملک میں بسنے والے سب لوگوں کی نمائندگی نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو حکومت نیشنل یونٹی کی قومی اتحاد کی بنی ہے، اس میں ہمارا سب سے پہلا کام ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس ملک کو نئے سرے نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ایز اے میٹر آف ارجنسی فی الفور ہم یہ کام کریں گے، ایڈریس دی ایشو آف ایمنیسٹی۔ ایمنیسٹی کہتے ہیں عام معافی کا، فار ویریس کیٹیگریز آف آر پیپل۔ تو ہمارے ملک کی جیلوں میں جو لوگ بند ہیں، جن کو مختلف جرائم کی وجہ سے یا پھر پولیٹیکل سٹرگل کرنے کی وجہ سے جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ہم ان کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے سب سے پہلے، اور ان میں سے کوشش کریں گے کہ بہت ساری کیٹیگریز کو عام معافی مل جائے، کیونکہ جیلیں بھرنے سے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا، لوگوں کی اصلاح سے ترقی ہوتی ہے۔ تو ہم جیلوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے، ان کو کس وجہ سے جیل میں ڈالا گیا اس حساب سے، اور ان کو ہم جلد سے جلد آزاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ who are currently serving terms of imprisonment، جن کو جیل میں
قید کی سزا دی گئی ہے اور وہ جیل میں قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. ان کی ہم کیٹیگریز بنائیں گے اور جو لوگ کسی پولیٹیکل سٹرگل کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے ہیں یا چھوٹے جرائم کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے ہیں ان کو ہم عام معافی دیں گے. We dedicate this day to all our heroes and heroines in this country and the rest of the world who sacrificed in many ways and surrendered their lives so that we could be free. We dedicate this day. آج کا دن ہم ان کے نام کرتے ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں, ہمارے ہیروئنس ہیں اس ملک میں بھی اور باقی دنیا میں بھی. who sacrificed in many ways, جو اپنے قوم کی آزادی کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں. and surrendered their lives, ہم ان کے نام کرتے ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. so that we could be free, اور اس لیے کیا کہ آج ہم آزادی کا یہ دن دیکھ سکیں. تو آج کا دن ہم ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, ہم ان کے نام کرتے ہیں. their dreams have become reality, ان کے جو خواب تھے وہ آج ایک حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں. freedom is their reward, تو اس کی وجہ سے آج آزادی ان کا صلہ ہے جو ان کو ملا ہے. We are both humbled and elevated by the honor and privilege that you, the people of South Africa, have bestowed on us. آج ہم بہت زیادہ ہمیں آپ نے جو عزت بخشی ہے, جو آپ نے ہمیں اعزاز دیا ہے, آنر اور پریولیج دیا ہے, اس سے ہم بلند بھی ہوئے ہیں اور ہمارے اندر عاجزی بھی آئی ہے, ہیوملٹی بھی, ہمبل بھی ہم ہوئے ہیں. یو ہیو بیسٹورڈ, جو آپ ساؤتھ افریقہ کے لوگوں نے مجھے ایز اے پریزیڈنٹ ہیو بیسٹورڈ آن اس ایز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ ڈیموکریٹک اینڈ نان ریشل نان سیکسسٹ ساؤتھ افریقہ. میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں صدر ہوں اس ملک کا جو یونائٹیڈ ہے, جو متحد ہے, جو تقسیم در تقسیم میں نہیں ہے, نسلی بنیادوں پہ, جینڈر کی بیس پہ اور زبان کی بیس پہ, بلکہ میں ایک یونائٹیڈ ساؤتھ افریقہ کا ڈیموکریٹک. میں ایسا لیڈر نہیں ہوں جو بندوق کے زور پہ آیا ہوں, جس نے طاقت اور اقتدار بندوق کے زور پہ چھینی ہو, بلکہ میں ایک ڈیموکریٹک طریقے سے لوگوں کے مرضی سے میں صدر بنا ہوں, لوگوں کے خواہشات کے مطابق میں صدر بنا ہوں. اور یہ ایک ایسا ساؤتھ افریقہ ہے جو نان ریشل ہے, جس کو میں لیڈ کروں گا. اس میں نسل پرستی, نسلی امتیاز نہیں ہوگا, نان سیکسزم ہوگا. عورت اور مرد کی جو تفریق ہے, جو ٹریڈیشنل معاشروں میں ہوتا ہے کہ مرد کو تمام حقوق حاصل ہیں اور خواتین کو نہیں ہیں, وہ بھی نہیں ہوگا. ٹو لیڈ our country out of the valley of darkness, اور میں کوشش کروں گا کہ اس ملک کو میں, جو آپ نے یہ ٹرم مارٹن لوتھر کنگ کے اسپیچ میں بھی پڑھا تھا کہ جو اندھیر نگری تھی, جو وادی تھی یا ڈارکنیس کی, اس وادی سے نکال کے اس کو آزادی کے راستے پہ, آزادی کے روشن راستے پہ ڈال دوں اور اس کا سفر ہم شروع کریں. We understand it is still there. It is still that there is no easy road to freedom. ہم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں, اس بات کا ہمیں اندازہ ہے کہ آزادی کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا. اب بھی بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے ہیں. We must therefore act together as united people. اس لیے آج ہمیں متحد ہونا ہے تاکہ ہم اس مشکل کٹھن راستے پہ سفر کر سکیں. For national reconciliation. Reconciliation کہتے ہیں مفاہمت کو, کہ جو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں ان کو یکجا کیا جائے, ان کو دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے. For nation building, تو ہمیں متحد ہونا ہوگا ریکنسیلیشن کے لیے, مفاہمت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ, اور نیشن بلڈنگ کے لیے, اپنے قوم کی تعمیر کے لیے. اینڈ فار دا برتھ آف اے نیو ورلڈ, اور ایک نئی دنیا کی تعمیر کے لیے. لیٹ دیر بی جسٹس فار آل, اس لیے ساؤتھ افریقہ میں سب کے لیے انصاف ہو. لیٹ دیر بی پیس فار آل, سب کے لیے امن ہو. لیٹ دیر بی ورک, بریڈ اینڈ واٹر اینڈ سالٹ فار آل, سب کے لیے کام ہو, روزی روزگار ہو, بریڈ یعنی روٹی سب کو کھانے کو ملے, واٹر اینڈ سالٹ ملے, پینے کو پانی ملے, یعنی ایک اچھی زندگی ہم سارے, تمام جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہوں ہم سب کی. Let each know that for each, the body, the mind and the soul have been freed to fulfill themselves.
آپ میں سے ہر ایک کو، گورا کالا، کسی بھی نسل، کوئی بھی زبان بولنے والا، let each know، سب کو یہ معلوم ہو جائے that the body, the mind and the soul، کہ انسان کے جسم ان تین چیزوں سے بنا ہوتا ہے. آپ کا جسم ہوتا ہے، آپ کا ذہن ہوتا ہے اور آپ کی روح ہوتی ہے. تو وہ ان سب کے لیے آزادی کا اعلان کریں کہ آپ جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی سب آزاد ہیں اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے. Let each know that for each the body, mind and soul have been freed to fulfill themselves. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں shall it be that یہ دوبارہ ہو اس ملک میں کہ یہ خوبصورت زمین، یہ خوبصورت خطہ ایک بار پھر ایکسپیرینس کریں آپریشن کو، ظلم کو، آف ون بائی another، ایک قوم یا ایک بندہ دوسرے پہ ظلم کرے، یہ اس ملک میں کبھی بھی نہ ہو. اینڈ suffer the indignity of being the skunk of the world، اور اس ملک کے ساتھ کبھی بھی یہ دوبارہ نہ ہو کہ اس کو اسکنک سمجھا جائے دنیا بھر میں. اسکنک ایک جانور ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، ایک جانور ہوتا ہے جو ایک بہت فاؤل قسم کا اسمیل خارج کرتا ہے. جب کوئی جانور، شیر وغیرہ، اس شکاری اس کے پیچھے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بدبو دار ایک اسمیل ریلیز کرتا ہے جو سب کو بھگا دیتا ہے. تو ساؤتھ افریقہ کو نیلسن منڈیلا اسکنک آف دا ورلڈ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ساؤتھ افریقہ میں جو چھوٹی سی مائنورٹی تھی وائٹس کی، انہوں نے صرف گوروں کے لیے اس ملک کو وقف کر دیا اور باقی لوگوں کے ساتھ ناانصافی شروع کر دی، تو اس گورنمنٹ کے خلاف پابندیاں لگیں. انٹرنیشنلی اس گورنمنٹ کو آئسولیٹ کیا گیا، اس کو تنہا کر دیا گیا، اس کو کانفرنسز سے، اس کو ٹورنامنٹ سے، بہت ساری چیزوں سے دور رکھا گیا. تو یہ اسکنک آف دا ورلڈ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ تشبیہ دے رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کو، سارے لوگ اوائڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے جو ریسزم کی اسمیل تھی وہ آ رہی تھی، جو بدبو تھی ریسزم کی وہ اس ملک سے آ رہی تھی. تو اس لیے سب نے اس کو ایک خود سے علیحدہ کر لیا، اس کو تنہا کر دیا. تو نیلسن منڈیلا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ وہ دن کبھی نہ دیکھنے پڑیں جب ساؤتھ افریقہ کو دنیا میں بری نظر سے دیکھا جاتا تھا. The sun shall never set، the sun shall never set so on so glorious a human achievement. سن سیٹ کا مطلب سورج غروب ہونا. تو یہ جو ہیومن اچیومنٹ ہے، جو انسانوں نے آج ایک عظیم کامیابی حاصل کر لی ہے، اس پہ کبھی زوال نہ آئے. لیٹ فریڈم رین، تو اس ملک میں آزادی کی حکومت ہو. گاڈ بلیس افریقہ، اور خدا تمام افریقہ کو پہ اپنی رحمتیں نازل کریں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ یو گاٹ دس لیکچر ٹوڈے. نیلسن منڈیلا کے بارے میں آپ نے شروع میں جو ویڈیو کلپس آپ کو بھیجی تھیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. لیٹس کم ٹو دا کوسچن پارٹ. ہم آئے تھے کہ what was the situation like in South Africa before this very celebration of liberty and glory that Nelson Mandela is speaking about. کہ ساؤتھ افریقہ میں سچویشن پہلے کیا تھی اس آزادی کے اس سیلیبریشن سے پہلے؟ تو یہ وہی سچویشن تھی جو امریکہ میں تھی، یہ وہی سچویشن تھی جو مارٹن لوتھر کنگ نے فیس کی تھی، کہ جو بلیک کمیونٹی تھی وہ ریسزم کا شکار تھی، ناانصافی کا شکار تھی، اور ایک چھوٹی سی مائنورٹی نے حکومت پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور جو بلیک پاپولیشن تھی وہ ڈس انفرینچائز تھی، ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے، ملک میں بد امنی تھی، لوگ لڑ رہے تھے ایک دوسرے سے، اور انصاف نہیں تھا. تو اس سچویشن سے پہلے یہ سچویشن تھی. What emancipation and liberation is Nelson Mandela speaking about؟ تو نیلسن منڈیلا کون سے ایمانسپیشن کی بات کرتے ہیں؟ وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، جسمانی، روحانی اور انٹلیکچوئل، کہ سب لوگ آزاد ہیں، جینڈر کی بیس پہ، ریس کی بیس پہ، لینگویج کی بیس پہ کوئی ڈسکرمنیشن کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اس کی وہ بات کرتے ہیں. What does Nelson Mandela mean by South Africa being once the skunk of the world؟ تو یہ جو لاسٹ پیراگراف میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ skunk ایک جانور ہے
جو کہ فاؤل سمیلنگ جانور ہے. ساؤتھ افریقہ کیسے اس جانور کی طرح تھا کیونکہ وہ ریسسٹ پالیسیز اپنائے ہوئے تھا اور ان پالیسیز کی وجہ سے دنیا اس کو بری نظر سے دیکھتی تھی, اس سے دور رہتی تھی. تو اس کی طرف نیلسن منڈیلا نے اشارہ کیا ہے. So I hope everyone's got it. So that's pretty much for today. See you guys with another lecture tomorrow. Until then, Allah Hafiz.